ڈاکٹر صاحب آپ سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ سیرت طیبہ کا جائزہ اگر لیں تو گھر کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے اور گھرانے کی فضیلت ہمیں کیا سکھائی گئی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی زندگی کے بہت قریب تر ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر گھر اور گھرانے سے وابستہ آداب، مسائل اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تک صحیح رہنمائی حاصل ہو جائے تو اس وقت جو فی زمانہ کسی شخص کی انفرادی زندگی ہے یا ٹوٹیلٹی میں معاشرے کی جو زندگی ہے، جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس کی 2/3 حصہ مسائل جو ہیں وہ آج خود حل ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عنوان جو ہے اس پر بہت تواتر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اور رمضان المبارک کی متبرک ساعتوں میں اس طرح کے عنوانات پر بات کرنا یقیناً خیر کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے. گھرانے کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اندر کیا ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ ایک مغربی سیرت نگار ڈاکٹر لیورنٹ زسلر جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اس دین کا کوئی 88 برس تک مطالعہ کیا، اور میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے اس نظام حیات کے اندر اتنا زیادہ گھرانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دین ہی گھرانے کا دین ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں یعنی حضور نے خود یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے افراد خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. اور پھر صرف اتنا بیان نہیں کیا بلکہ مثال کے طور پر یعنی اپنا آپ پیش کرتے ہوئے کہا، اور بے شک میں تم میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یعنی اپنے افراد گھرانہ جو ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. تو اس سے ایک خبر ہم تک پہنچتی ہے کہ اس دین کا جو عمومی مزاج ہے وہ رشتوں کے تقدس کے حوالے سے ہے، اور یہ سارے کا سارا جو حقوق اور فرائض کی جو ایک خوبصورت کہکشاں اس عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے وہ ساری کی ساری یعنی ایک دوسرے کی زندگی میں باہمی احترام کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کا جذبہ، ایک محبت اور اخوت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنے پر مشتمل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گھرانہ ہے اس کی بنیاد کیونکہ دو لوگوں کی نکاح کی صورت میں اکٹھے ہونے سے ہوتی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس دین کے اندر یعنی نکاح کے حوالے سے کتنی اعلیٰ عرفہ درجے کی بشارتیں پائی جاتی ہیں، اس کی کتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے، اور دو نکاح کرنے والوں کو اللہ کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو اتنا وبال کا شکار کر چکا ہو کہ اسے کہیں سے یوں لگتا ہو کہ کوئی اس کی زندگی میں آسانی یا راحت داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ خود نکاح کرے یا نکاح کی مجلس میں شریک ہو. آپ کہتے ہیں کہ اس نکاح کی مجلس میں شریک ہونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہیں. تو یہ بنیاد ہے گھرانے کی. اس نکاح کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی اللہ کی نگاہ میں، اس کی اتنی قدر و منزلت اس لیے ہے کہ اس نے آگے چل کے گھرانے کی بنیاد رکھنا ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ظاہری طور پر تو دو لوگ، اور ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں تو نکاح ظاہری طور پر دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ شادی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. ایک تو گھرانے کے اندر کے رشتہ دار ہیں نا ہمارے، یعنی والدین کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، اور پھر ہماری آگے جب اولاد ہوتی ہے نکاح کے نتیجے میں اس کی شکل میں ایک گھرانہ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے، جو لوگ اس گھر کے اندر رہنے والے ہیں. لیکن یہ جو نکاح کا نسبت اور تعلق ہے جو گھرانے کی بنیاد ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ باقی افراد اولاد کی شکل میں تو بعد میں اس گھرانے کا حصہ بنتے ہیں. یعنی دو خاندانوں کے لوگ آپس میں اتنی قربت اور محبت کے رشتوں میں بندھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر صحیح معنوں میں انہیں اپنا بالمقابل تصور نہ کیا جائے بلکہ ان کو اپنا خیرخواہ تصور کیا جائے، اور خود بھی خیرخواہی اور ہمدردی اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، تو یہ گھرانہ نہ صرف اس کے اندر آباد ہونے والے وہ جو دو لوگ اساسی لوگ ہیں ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دونوں خاندانوں کو بھی آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. سو اس لیے گھرانہ ہر آن میں معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا اور طہارت کا اور نئی نسل کی ترویج اور ان کی تطہیر کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں. علامہ صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. ایک تو ایک خاتون جو کہ جوائنٹ فیملی میں جا رہی ہے اس کے لیے تو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن جس گھرانے میں وہ جا رہی ہے اور جو نئے رشتے اس کے بن رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں اس خاتون کی طرف. آج کل کے دور میں بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے. بہت سادہ سی بات ہے جی. میں تو جب مجھ سے اس حوالے سے احباب کبھی بات کرتے ہیں تو میں ایک ہی معیار اس کے لیے متعین کرتا ہوں کہ ایک بچی جو آپ کے گھر کے اندر بہو کی شکل میں آ رہی ہے،
آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے. کاش ہم یہ تصور جو آپ اپنی بیٹی کے لیے جتنا ایک تقاضے اور معیارات کا تصور کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں اور اس کا اہتمام اور فکر کرتے ہیں, بس دیانتداری کے ساتھ آپ اس نئے آنے والی جو بیٹی آپ کے گھر میں ہے یا جس کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے اپنے گھر میں وہ ماحول اور وہ ظرف کشادہ کرنا ہے. جب اس انداز میں افراد خانہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے, ہم نہ جانے کیوں, وہ میں روزانہ کی بنیاد پہ بھی اگر یہ بات کروں تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی, کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ایک لوری دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے ایک چاند سی دلہن ڈھونڈ کے لائیں گے جو تمہاری زندگی میں ہر طرف نور بکھیر دے گی اور خوشیاں بکھیر دے گی اور ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اور بالکل اسی طرح بیٹی ذرا تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی قابل ہوتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور تمہاری زندگی کے سارے دکھ سمیٹ لے گا اور زندگی جو ہے وہ بالکل ایک خواب جیسی ہو جائے گی, جیسے خواب ایک آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے. ہم نہ جانے کیوں اس سارے مرحلے میں بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی شادی ہونے تک کا پورا جو پروسیس ہے اس میں ہم انہیں زندگی کے سارے آداب اور کرینے سلیقے سکھاتے ہیں. مستقبل میں ان کی جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان پر ان کو آگاہی دیتے ہیں, ان کی ایک یعنی غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. زندگی کا ایک بہت بڑا عنوان جو اس کی نجی اور اس کی ازدواجی زندگی ہے اس کے حوالے سے کیوں کونسلنگ نہیں کی جاتی ہے. یعنی جتنا شور شرابہ اور جتنا اہتمام شادی سے پہلے مہندی اور اس سے وابستہ جو باقی فنکشنز ہیں ان کے اندر ایک خوبصورتی اور خوش رنگی پیدا کرنے کے لیے جتنا ہلکان ہوتا ہے پورا گھرانہ, اگر جتنے گھنٹے اس پر صرف ہوتے ہیں, جتنے دن اور ہفتے صرف ہوتے ہیں, کاش اتنے گھنٹے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا جائے کہ بھائی اب اس گھرانے کے اندر چند دنوں کے بعد ایک دوسرے گھر سے ایک ایسی بچی آ رہی ہے جس نے 20-25 سال ایک خاص ماحول میں گزارے ہیں. جی ہاں, اس گھرانے کی کچھ اپنی اقدار ہوں گی, کچھ اپنی خوبیاں ہوں گی, شاید کسی حد تک کچھ خامیاں بھی ہوں گی, لیکن اس نے ان سب کے ساتھ ایک یعنی پرورش پانے کے بعد ایک مزاج بنا کر یہاں پہنچنا ہے اور ہم نے اس کے لیے ایک سپیس کریٹ کرنی ہے. ہم نے اس گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ اسے ہمارے رنگ میں رنگنے کے لیے اپنے آپ کو آسانی محسوس ہو, بجائے اس کے کہ اس کے لیے ایک چیلنج بن جائے اور اس کا امتحان شروع ہو جائے. یعنی اس کے لیے یہ سارا تجربہ ایک خوشگوار احساس کے ساتھ رہے, نہ کہ اس کے لیے ایک چیلنج بن جائے. اور دوسری طرف بالکل دیانتداری سے میں سمجھتا ہوں اس بات کو کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کے ہاں سے بیٹی جا رہی ہے انہیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھا کے بھیجیں کہ آگے چل کے گھرانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر آنی ہے. شوہر کا تو ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ کسب معاش میں اور جو گھر سے باہر کے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں گزرنا ہے. گھرانے کی اصل روح جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خاتون خانہ ہے, وہ نوجوان بچی ہے جو اب ایک نئے رشتے کے ساتھ ایک نئے گھر کے اندر وارد ہو رہی ہے. اسے گھر سے چلتے وقت ماں باپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تم جس گھر میں جا رہی ہو وہ گھر 50 سال سے 100 سال سے ایک خاص مزاج پر زندگی گزار رہا ہے. وہاں کے کچھ اپنے آداب ہیں, کرینے سلیقے ہیں, وہاں کچھ رشتوں کا تمہیں سامنا ہے, کچھ رشتے جو ہیں ان سے تمہارا مزاج بالکل ملتا ہوگا, تمہیں یوں لگے گا کہ جیسے تمہارے اپنے گھر کے افراد سے تم جو ہے نا تمہارا تعلق ہو رہا ہے اور واسطہ پڑ رہا ہے. دوسری طرف میں ذرا اس کو مکمل کر دوں آپ کی اجازت سے کہ وہ اسے جب ذہنی طور پر گھر سے تیار کر کے والدین بھیجتے ہیں نا تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آگے ماحول سازگار موجود ہو اور گھر سے تیاری کر کے ذہنی طور پر اسے تیار کر کے بھیجا جائے تو بہت مختصر وقت کے اندر وہ بچی اس گھر کے اندر اپنے مزاج کے مطابق بھی تبدیلیاں لا سکتی ہے اور اس مزاج کی اس ماحول کی جو خوبیاں ہیں انہیں بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتی ہے. اور اس سارے تعلق میں گھرانے سے وابستہ جتنے مسائل ہیں ان میں اگر باہمی احترام کو اور باہمی اعتماد کو, یہ دو باتیں, باہمی احترام اور باہمی اعتماد, ان دو باتوں کو بنیاد بنا کے زندگی آگے بڑھائی جائے تو آج خود یہ جو سارے ہمیں خوفناک آوازیں سننے کو ملتی ہیں نا گھرانے کی نسبت سے وہ ساری کی ساری دم توڑ جاتی ہیں اور ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. تو گھر والوں کی جو رسپانسبلٹی ہے لیکن کہیں پہ انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے.